دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت جاپان زلزلے، سونامی اور ایٹمی بحران سے نمٹنے میں کس حد تک کامیاب رہی، مبصرین اس پر ملی جلی رائے دیتے ہیں۔ اس قدرتی آفت نے سڑکوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور فیکٹریوں یعنی ہر چیز کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان سہولتوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے جاپان کو ایک بڑے معاشی پیکج کی ضرورت ہوگی۔ شیلیا اسمتھ کا تعلق کونسل آن فارن ریلیشنز سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس آفت سے ہونے والے نقصانات 1995 میں آنے والے کوبے زلزلے سے زیادہ ہیں۔ So I would think that this is going to be a more expensive. میں سمجھتی ہوں کہ اس زلزلے کی تباہی سے نکلنے کے لیے کثیر رقم خرچ کرنی پڑے گی، اور اس امید کے ساتھ کہ ایٹمی تابکاری کے مسئلے سے نمٹ لیا جائے گا، اس کے نقصانات اس میں شامل نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً $150 ارب درکار ہوں گے۔ جاپان کی معیشت کا انحصار مصنوعات کی برآمدات پر ہے۔ فیکٹریوں کی تباہی اور بجلی کا بحران عالمی سطح پر ایسے اداروں کو متاثر کر سکتا ہے جو اپنی پروڈکٹس کے لیے جاپانی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا کی دیگر ابھرتی ہوئی معیشتیں اس طلب کو پورا کر سکتی ہیں جب تک جاپان واپس مقابلے پر نہیں آ جاتا۔ شیلیا اسمتھ کے مطابق زیادہ نقصان عالمی معیشت میں جاپان کا شیئر گرنے سے ہوگا۔ And that is whether or not Japanese capital will be as سوال یہ ہے کہ کیا عالمی معیشت کی بحالی کے لیے جاپان کا سرمایہ اس حد تک موجود ہوگا جتنا کہ آج ہے۔ جاپان امریکہ کے ٹریجری بانڈز میں $900 ارب کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس سرمایہ کا کچھ حصہ اب نکال کر جاپان میں بحالی کے کاموں پر لگایا جائے گا، جس کی وجہ سے عالمی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جاپان کا کردار کم ہو سکتا ہے۔ جاپان کی بڑی انڈسٹریز میں الیکٹرانکس اور گاڑیوں کی صنعت شامل ہے۔ واشنگٹن میں قائم پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس سے وابستہ سابق نائب امریکی وزیر خزانہ ایڈون ٹرومن کہتے ہیں کہ جاپان میں گاڑیوں کی صنعت متاثر ہونے کا فائدہ امریکہ کی موٹر کمپنیوں کو ہو سکتا ہے۔ دوسرے صنعتی ممالک کا جاپان سے براہ راست مقابلہ ہے، مثال کے طور پر امریکہ۔ تو اگر جاپان میں گاڑیاں بننے کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا امریکہ میں جاپانی گاڑیاں بننا کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں بننے والی جاپانی گاڑیوں کے بہت سے پرزے جاپان سے آتے ہیں، تو اس کا فائدہ فورڈ، جنرل موٹرز اور شاید کرائسلر کو ہو سکتا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ جاپان اس قدرتی آفت کی تباہ کاریوں سے بہت کم عرصے میں باہر آ جائے گا، اور 2012 تک جب تعمیراتی کام شروع ہو جائیں گے تو جاپانی معیشت بہت تیزی سے اوپر آئے گی۔ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 میں عالمی معیشت میں 5% اضافہ ہوا، جبکہ 2011 میں ممکنہ طور پر عالمی معیشت میں 4.4% بہتری آ سکتی ہے۔ بہت کم مبصرین کا خیال ہے کہ جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کا اثر عالمی معیشت میں متوقع اضافے پر پڑ سکتا ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔